براہ راست لاہور لے چلتے ہیں جہاں پر خواجہ آصف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ میں بزرگوارم خواجہ رفیق شہید صاحب کو 1964 سے جانتا تھا اپنے والد کے حوالے سے۔ یہاں میرا خیال ہے لیاقت بلوچ صاحب نے حوالہ دیا مارچ 1966 میں موچی دروازے میں جو جلسہ ہوا، وہ گرفتاریاں پیش ہوئیں، جلسہ کم تھا، وہ گرفتاریاں پیش کرنے کی رسم تھی۔ مجھے فخر ہے کہ میں وہاں پہ موجود تھا۔ میری عمر 15-16 سال تھی، لیکن اپنے والد کے حوالے سے ایک ایوب خان کے خلاف تحریک کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے۔ اور خوشی کی بات ہے کہ دونوں فرزندان نے اس گڈ ول میں، اس روایات میں اضافہ کیا ہے، اور یہ قربانی کی جو ہے رسم جو ہے اس کو زندہ رکھا ہے۔ اور آج پاکستان مسلم لیگ کی تاریخ میں ان دونوں بھائیوں کا نام، اور پچھلے 25-40 سال کے نشیب و فراز میں ان دونوں بھائیوں کا نام جو ہے وہ جلی حروف میں پائندہ اور رخشندہ ہے۔ یہاں پہ میرے دونوں بھائیوں نے، سعد رفیق نے اور ایاز صادق نے کہا کہ وہ 9 دن اس نے قید کا ڈی جی خان میں، میرا خیال ہے وہ قید تھا، میاں والی میرا خیال ہے ڈی جی خان میں قید تھا، چلیں کوئی نہیں، جہاں بھی قید تھا۔ یہ جنگ جیل میں ہم تھے، اور وہاں پہ بہت سارے لوگ دوسری جیلوں سے وہاں پہ ٹرانسفر کیے گئے 15 دن کے بعد۔ یہ نومبر 2007 کا میرا خیال ہے یہ واقعہ ہے۔ ان سے پوچھا گیا، لوگوں نے پوچھا، جو لوگ آئے انہوں نے کہا آپ کی جیل میں اور کون کون تھا؟ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ عمران خان بھی تھا، اور وہ چند دنوں کے بعد رہا ہو گیا تھا۔ وہ کس طرح رہا ہوا؟ کہتے 4 کے 5 دن رہا، سارا دن بیٹھ کے روتا رہتا تھا۔ اور پھر اس نے اس وقت کی کاف لیگ کی حکومت جو ہے اس کے ساتھ کوئی گفتگو کی کسی کے ذریعے، اور اس وقت کے پنجاب کے حکمرانوں نے اس کے جو ڈیٹینشن کے آرڈر جو ہے واپس لیے اور وہ کھڑا گیا۔ یہ جتنا دلیر ہے، جنہوں نے مونے نے چڑھ کے پچھلے 3 سال دیا بڑکا مارا ہے، سانوں وہ بھی پتا ہے۔ تو یہ سارے راز جو ہیں، اس کی اپنی کوئی گڈ ول نہیں، اس کا کچھ اپنا کچھ بھی داؤ پہ نہیں لگا ہوا، نہ سیاست، نہ کوئی اور کوئی دولت، اور کچھ بھی نہیں لگا ہوا۔ پاکستان میں ایک بڑی تعداد میں ووٹروں نے بھی، سپورٹروں نے بھی، اور سپانسرز نے بھی یہ سوچا کہ یہ تبدیلی آئے گی، اس تبدیلی کے لیے کتنی بڑی قیمت قوم کو ادا کرنی پڑی۔ ایک سفر، ترقی کا سفر جو نواز شریف کی قیادت میں جاری اور ساری تھا، وہ سفر جو ہے وہ رک گیا۔ پاپڑ بیلنے پڑے۔ ثاقب نثار جو ہے اس وقت جوڈیشری میں جو بدترین نام ہے ان میں ایک ثاقب نثار کا بھی نام ہے۔ جسٹس منیر سے لے کے آپ عدلیہ کا سفر دیکھیں، عدلیہ کا مجھے بڑا احترام ہے، عدلیہ نے بڑا فیصلہ بھی دیا ہوا ہے۔ 1993 میں ہماری حکومت بحال بھی کی تھی عدلیہ، وہ بھی ایک تاریخی فیصلہ تھا۔ لیکن جس طرح تمام اداروں میں خامیاں رہیں اور بڑی بڑی فاحش غلطیاں پچھلے 74 سال میں ہوئی، اس طرح عدلیہ میں بھی ہوئی، اور عدلیہ میں بعض نام جو ہیں وہ ہماری قومی زندگی کا ہمیشہ پچھتاوا رہیں گے۔ وہ جسٹس منیر سے اس کی ابتدا ہوئی۔ جسٹس منیر صاحب، اگر مجھے غلط نہیں لگ، بعد میں وزیر قانون بھی ایوب خان کے تھے۔ انہوں نے نیب کے قانون پہ لامہ دیتا ہے، علامہ لیاقت بلوچ صاحب نے
شاہد عباسی صاحب نے وہ قانون جو ہے بدلنا چاہا، اس قانون میں ایسی تبدیلیاں لانا چاہیے جو انصاف کے تقاضوں کے مطابق تھی۔ ثاقب نثار صاحب نے ان کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ نے اس میں کوئی تبدیلی کی تو ہم سٹرائک کر دیں گے، سپریم کورٹ کے اس تبدیلی کو سٹرائک کر دیں گے۔ وہ ہڑتال والی سٹرائک نہیں، دوسری سٹرائک۔ تو کہاں کہاں تک مداخلت نہ ہوئی، صرف نواز شریف کا راستہ روکنے کے لیے، نواز شریف کو اقتدار سے باہر کرنے کے لیے آج اس قوم کو اس حکومت کے افراد جو ہیں، شبر زیدی، رزاق داؤد اور گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے دیوالیہ ہو گیا، ہم کنگال ہو گئے۔ ہمارا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آئی ایم ایف کی برانچ بن گیا، ہمارا اسٹیٹ بینک جو ہے پاکستان کی ملکیت نہیں ہے، ہم اس میں سے پیسہ نہیں نکال سکتے۔ ہم نے یہ کمٹمنٹ دی آئی ایم ایف کو، کیا اس لیے اس کو لایا گیا تھا؟ کون اس کی قیمت ادا کرے گا؟ کہ آپ 60-65% آبادی جو ہے رل گئی ہے پاکستان کی، لوگ گردے بیچتے ہیں، بچے بیچتے ہیں چوکوں میں بیٹھ کر۔ 15-20 ہزار تنخواہ والا جو بندہ ہے، وہ سوچیں، یہاں میں یہ بھی بات ہوئی تھی، جاگیرداری کی بات میرا خیال ہے کی لیاقت بلوچ صاحب نے، جدید فیوڈلزم جو ہے نیو فیوڈلزم ہو گیا۔ یہاں پہ 20-25 ہزار تنخواہ جو ہے، کروڑوں لوگ جو ہے اس تنخواہ پہ گزارا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک ایسا طبقہ ہے جو کھانا جو ہے کسی ریسٹورنٹ میں کھا لیتا ہے جو 20-25 ہزار کا کھانا ہوتا ہے۔ اتنا عدم توازن جس سوسائٹی میں ہو، وہ سوسائٹیاں زندہ نہیں رہ سکتی۔ اور یہ عدم توازن جو ہے یہ پچھلے 3 سال میں جو ہے اتنا یہ ویوڈ، اتنا عیاں ہو گیا ہے، اتنا پروناؤنس ہو گیا ہے۔ تو یہ رجحانات اس وقت مذہبی رجحانات بھی جو ہیں، وہ مذہبی رجحانات نہیں ہیں متشدد، وہ بنیادی طور پہ جو معاشی محرومیاں ہیں، وہ مذہب میں متشدد رجحانات کا یہ شکل دار رہی ہیں۔ میں لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن کیونکہ یہ ماضی قریب میں یہ واقعات جو ہے وہ ہوئے ہیں۔ آج کے موضوع کے حوالے سے لیاقت بلوچ صاحب نے کہا کہ ہمیں غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، تمام اداروں کو، تمام جو برادریاں ہیں، اشرافیہ کا جو حصہ ہے، ان کو ضرور کرنا چاہیے۔ آپ جب تک گناہوں کا اعتراف نہیں کریں گے تو بخشش کا سلسلہ کس طرح شروع ہوگا؟ بخشش کا سلسلہ تو اسی وقت شروع ہوگا کہ اگر آپ گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں۔ ہمیں من حیث القوم جو ہے، اگر ہم نے موجودہ عذاب سے جان چھڑانی ہے تو من حیث القوم جو ہے ہمیں ان گناہوں کا جو 74 سال میں اجتماعی طور پہ ہم سے ہوئے ہیں، اور اس کا ایک واحد علاج ہے کہ اس ملک میں آئین کی حکومت ہو۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ووٹ کی عزت بحال ہوئی ہے کے پی کے اندر، اور اس کا کیا رزلٹ نکلا ہے؟ مجھے کل شام کو نیشنل اسمبلی میں لوگوں نے بتایا، پی ٹی آئی کے لوگوں نے بتایا کہ وہاں پہ ووٹر چاہے پی ایم ایل این کا نہیں تھا، کم تھے، لیکن ہر جگہ جو ہے ایک ہی بات جو مشترک تھی، وہ ووٹ کو عزت دو۔ یہ نعرہ جو ہے نواز شریف کا، یہ نعرہ جو ہے ملک کے طول و عرض میں آپ کی مصیبتوں کا، آپ کی پرابلمز کا، آپ کی معاشی بدحالی کا تریاق جو ہے صرف یہ نعرہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو۔ ووٹ کو عزت دینا جو اگر کسی کو ان الفاظ پہ اعتراض ہے تو میں اس کی ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں کہ خلق خدا کی حکمرانی جو ہے اس کو بحال کرو۔
خلق خدا کی حکمرانی بات، خلق خدا اوپر والے کی آواز ہوتی ہے، اس کے احکامات کا مظہر ہوتی ہے۔ جب خلق لاہور خدا میں رہنما مسلم لیگ نون خواجہ آصف تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان 3.5 سالوں میں بہت سی چیزیں نظر آئی ہیں، کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جو گزشتہ 74 سال میں نظر نہیں آئی۔ لوگوں نے نہیں سوچا تھا کہ تبدیلی کی اتنی بڑی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔